اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے سامنے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ایسا اگر کسی کا ماموں ہو تو مجھے دکھائے۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا معاملہ اتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ نہیں گزر گیا، بلکہ اس کی وجہ سے انہیں سخت آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا۔ ہم یہ بات حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہی پر چھوڑتے ہیں کہ اس انوکھی آزمائش کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں، میرے قبول اسلام سے 3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں تہ بتہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اسی اثنا میں کہ میں ان تاریکیوں سے باہر آنے کے لیے ان کی موجوں میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں، اچانک ایک چاند میرے سامنے نمودار ہوا۔ میں اس کی طرف چل پڑا، کیا دیکھتا ہوں کہ چند آدمی آگے آگے ہی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کب سے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم ابھی آئے ہیں۔ جب دن کو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے مجھے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائے۔ میں فوراً ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جیاد کی گھاٹی میں ملے اور اس وقت عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے، چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ ان 3 آدمیوں کے سوا جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، کوئی اور مجھ سے پہلے اسلام نہیں لایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس دلچسپ داستان کے اگلے حصے سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے قبول اسلام کی خبر سنتے ہی میری ماں سخت ناراض ہوئی۔ میں ایک اطاعت شعار اور خدمت گزار لڑکا تھا، مجھے ان سے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سعد، یہ کیسا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، جس نے تم کو تمہارے ماں باپ کے دین سے برگشتہ کر دیا؟ خدا کی قسم تم اپنے اس نئے دین کو ترک کر دو، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ کر خود کو ہلاک کر دوں گا۔ اس وقت تمہارا سینہ شدت غم سے شک ہو جائے گا، ندامت و پشیمانی کے مارے اپنے کیے پر کف افسوس ملو گے، اور لوگ تم کو ہمیشہ اس پر آر دلاتے رہیں گے۔ میں نے کہا، ماں، ایسا نہ کرو، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ اپنی دھمکی پوری کرنے پر اڑ گئیں۔ اس نے کہا، بیٹا، چھوڑ دیا۔ آخر کئی روز کی مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے اس کا جسم دبلا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس جا کر کہتا رہا کہ کچھ کھا لو، مگر وہ شدت سے انکار کرتی رہی اور قسم کھا کر کہتی تھی، یا تو تم اپنا دین چھوڑ دو، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ کر جان دے دوں گی۔ اس وقت میں نے اس سے کہا، ماں، بے شک میں تیرے ساتھ شدید محبت رکھتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تیری محبت سے زیادہ ہے، تو یہ بات اچھی طرح سن لے۔ خدا کی قسم، اگر تیری 1000 جانیں ہوں اور وہ سب ایک ایک کر کے تیرے اندر نکل جائیں، تب بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔
جب اس نے میرا اٹل فیصلہ سنا اور میرے استقلال کو دیکھا اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں اپنے دین کو کسی حال میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو آخر وہ اپنی ضد سے ہار باز آ گئیں اور کھانے پر مجبور ہو گئیں۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق اپنا یہ قول نازل فرمایا، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے خوف سے عموماً مکہ کی ویران اور سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر معبود پر حقیقی کی پرستش و عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصروف عبادت تھے۔ اتفاق سے کفار کی ایک جماعت ادھر آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بے بسی کی زندگی میں بھی جوش آ گیا اور اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس زور سے ماری کہ ایک کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اسلام کی حمایت میں یہ پہلی خون ریزی تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ گھاٹی کو قبل از حکم رسول چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اور ناگہانی حملہ کے باعث اکثر غازیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان ثابت قدم صحابہ کی صف میں تھے جن کے پائے استقلال کو اخیر وقت تک لغزش نہ ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے، اس لیے جب کفار کا نرغہ ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ترکش سے تیر دیتے جاتے اور فرماتے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ اثناء جنگ میں ایک مشرک سامنے آیا جس نے اپنے تیز و تند حملوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نشانہ بنانے کا حکم دیا، لیکن اس وقت ترکش تیروں سے خالی ہو چکا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد کے لیے ایک تیر اٹھا کر جس میں پھل نہیں تھا، اس صفائی کے ساتھ اس کی پیشانی پہ مارا کہ وہ بدحواسی کے ساتھ برہنہ ہو کر گر گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیر اندازی اور مشرک کی بدحواسی پر بے اختیار ہنس پڑے، یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آنے لگے۔ اسی طرح طلحہ بن ابی طلحہ کے حلق میں ناک کر ایسا تیر مارا کہ زبان کتے کی طرح نکل پڑی اور وہ تڑپ کر واصل جہنم ہوا۔